ماہ رجب کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی۔ ایک تسبیح اس طرح پڑھ لو، 1 گھنٹے بعد معجزات دیکھ لینا۔ 80 کروڑ بھی مانگو گے تو آج ماہ رجب کی قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک انشاءاللہ غیبی خزانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا ہے کہ رات کو لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک کامل اسم اعظم اللہ الصمد اور ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا علم کامل و اکمل ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے۔ اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ محبت، لطافت اور رحم و کرم بیقرار و لامحدود ہے۔ نیز اس کی قدرت اور سلطنت عظیم ترین ہے۔ صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کی طاقت چیک کریں۔ بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل سے آسان رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رہے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اس اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے۔ انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ الصمد ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات پر ایمان عقیدت وحید کا لازمی جزو ہے۔ ان کی معرفت اور ان کے مطابق عبادت انتہائی اعلیٰ عمل ہے، اسی لیے مومن اسماء و صفات پر کسی قسم کی معنوی تعریف کے بغیر ایمان لاتا ہے۔ ان کے متعلق تشبیہ، تعطیل، تمثیل اور تکلیف کا شکار نہیں ہوتا، انہیں مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کے بارے میں معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کامل ترین بندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے مومن اپنی دعاؤں میں معنوی مناسبت کے ساتھ انہیں ذکر بھی کرتا ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک الصمد بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس اسم مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے اور وہ مرجاؤ خلائق بھی ہے۔ تمام مخلوقات اپنی ہر قسم کی ضروریات اور حاجات اسی سے مانگتی ہیں، چنانچہ ہمیں بھی اپنی ہر قسم کی ضرورت انفرادی اور اجتماعی حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں اور امت اسلامیہ کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا پروردگار الصمد ہے اور وہ ہر قسم کے دکھ درد دھو ڈالنے پر قادر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے رکھیں، اس کے سامنے آبدیدہ ہو کر فریاد کریں۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی مسلمان اسماء حسنہ کا معنی اور مفہوم اپنے قلب و ذہن میں نقش کر لے تو اس کی ساری زندگی اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے سب کے لیے جامعہ دعا کروائی۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام اہل علم اور متقی صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ان اسماء و صفات پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ انہیں سیکھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا عظیم اور اعلیٰ ترین عمل ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب اسماء حسنہ اور صفات کو ثابت مانتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی ہے۔
اللہ کی ذات وہ یکتا موجود ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تدبیر اور نظام ہے، اسی لیے کسی مطلب کی برآوری کے لیے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اسماء حسنی وسیلہ کے لیے رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اس مطلب کو اللہ الصمد سے بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی مرجع و مواقع کے ہیں، یعنی کل کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رجب خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے جس نے اللہ پاک کے مہینے میں رجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی، اور اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی۔ اللہ پاک اس کو نعمتوں والے باغ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا و واجب کرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب اللہ پاک کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، اور جو شخص اس مہینے کی 30 دن میں 50 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کے ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ پاک اس شخص کو اس کے بالوں اور روح کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فغن ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومنین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پس جو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی، وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں جلا دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ انشاءاللہ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو ہوتے ہوئے۔
اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس دولت کو آتے ہوئے۔ آج کے دن کا وظیفہ جس کسی بہن بھائی کو بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیروں اور بے حساب و کتاب آیا، لیکن پھر اس میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ وہ پیسہ ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا۔ آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر اس ٹائم کے بعد جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی۔ پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت کا، روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، خاص بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مزدور ہیں تو وہ دہاڑی لگاتے ہیں، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی۔ اگر جس دن قسمت سے دہاڑی لگ جائے تو 4 پیسے لاتے ہیں، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرایوں کو چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریک سے مکان ہیں، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بیچارے اتنی پریشانیوں میں ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین سے بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کراؤں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کے رزق میں ڈھیروں برکت عطا فرما دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال اس دنیا میں ہیں، میرے مولا پاک ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کی مدد کر دے۔ آمین۔ ہمارے ملک کے پیارے پاکستان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کر دے۔ میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ پاک، تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیروں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آج کے دن کا ہے جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رات کے وقت کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں یا دن میں کسی بھی وقت کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو، فرصت نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ لیکن آپ لوگوں کو دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، صرف ایک دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس دن کر لینا، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، ایک دن کے اندر اس کی تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب آپ وظیفہ سمجھ لیں، آج کے دن عشاء کی نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دن میں پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تو صبح تک انشاءاللہ آپ کے پاس غیب سے رزق اور دولت آ جائے گی۔ سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ بھی نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔
صرف 5 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، بس 5 منٹ نکال لیں۔ یہ عمل میری بہن بھی پڑھے، میرے بھائی بھی پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکت آنا شروع ہو جائے۔ پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دوہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس طرح میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا، سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ 160 مرتبہ اللہ عز و جل اللہ الصمد پڑھیں۔ جب 160 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو آپ لوگوں نے 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کا سونے کا موڈ ہو تب سو جائیں، انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبر اور ان کے امتیوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے، اور کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیے گئے ہیں، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور واقع تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور حلال رزق کمائیں، آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔